انسان کا بھوت نہیں بھاگتا ہے، تعویذ لکھ کے دیا بھوت بھاگ گیا، ہم اس کو پیر کہتے، میرے پیارے اس کو پیر نہیں کہتے، اس کو پیر نہیں کہتے، ہاں اس کو نیک ضرور کہتے ہیں، سالہ ضرور کہتے ہیں، پرہیزگار ضرور کہتے ہیں، مگر پیر اس کو نہیں کہتے۔ پیر کی شان تو یہ ہوتی ہے، پیر کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ جو پیر ہوتا ہے ان کا ہر قدم شریعت مصطفیٰ پر چلا کرتا ہے، ان کا ہر ادا مصطفیٰ کا جھلک نظر آتا ہے، ان کے کردار میں مصطفیٰ کی خوشبو نظر آتی ہے، ان کی گفتار میں مصطفیٰ کی خوشبو نظر آتی ہے۔ لیکن ہم نے پیر کس کو سمجھ کے بیٹھا ہے؟ گائے کو پھونک مارا دودھ ہو گیا، پیر صاحب پیچھے جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے اس کو پیر سمجھ کر کے رکھا ہے۔ پیر وہ نہیں ہوتا، پیر وہی ہوتا ہے جس پر میرے علی کا نظر ہوتا ہے، پیر وہی ہوتا ہے جس پر میرے غوث کا نظر ہوتا ہے۔ اور پیر کی بات سنا کر میں اپنی گفتگو کو آگے کروں۔ پیر ہوتا کون ہے؟ حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک شخص نے سنا تھا جنید بغدادی بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا فقیہ ہے، میں مرید ہوں گا تو انہی سے مرید ہوں گا، میں کسی پیر سے مرید نہیں ہوں گا۔ جیسے ہی مرید حضرت جنید بغدادی کے پاس آتے، آنے کے بعد ایک مہینہ حضرت جنید بغدادی کی صحبت اختیار کرتے، لیکن پیر نے کوئی مرید نے کوئی کرامت ہی نہیں دیکھا کہ حضرت کا کوئی کرامت ہو۔ حضرت تو وہ بدزن ہو کے جانے لگتے، کہتا میں آپ سے مرید نہیں ہونے والا، کیونکہ میں نے سنا تھا آپ بہت بڑا عالم ہو، میں نے سنا تھا بہت بڑے علامہ ہو، بہت بڑا مفتی ہو، لیکن میں ایک مہینہ آپ کے پاس رہا، نہ آپ سے کوئی کرامت ثابت ہوئی۔ حضرت جنید بغدادی نے جلال میں آیا اور ارشاد فرمایا، اے شخص تجھے میری کرامت دیکھ لی ہے، تجھے میری جو ہے ولایت دیکھ لی ہے، بتا ایک مہینے تو میرے ساتھ رہا، کیا میرا کوئی بھی قدم تو شریعت کے پیچھے پایا یا شریعت کے آگے پایا؟ شریعت سے ہٹ کر میرا کوئی قدم بھی آگے بڑھا تھا؟ کہتا نہیں۔ جنید بغدادی فرماتے یہی سب سے بڑی میری کرامت ہے کہ تو نے کبھی مجھ کو نماز چھوڑتا ہوا نہ پایا، یہی میری سب سے بڑی کرامت ہے تو نے مجھے کبھی تہجد کے علاوہ میں نہ پایا، یہی میری کرامت ہے تو نے کبھی مجھے جھوٹ بولتا ہوا نہ پایا، یہی میری کرامت ہے تو نے کبھی مجھے چغلی کرتا ہوا نہ پایا، یہی کرامت ہے تو نے کبھی مجھے مصطفیٰ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا نہ پایا۔ وہ قدموں میں گرتے، ہاں سرکار میں نے ایک مہینے کے اندر شریعت کے خلاف کوئی چیز آپ کے اندر نہ دیکھی، لہٰذا ہمیں مرید کرے اور اسلام میں داخل فرما دیجیے۔ یہ ہوتا ہے پیر۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ولی جو ہوتا ہے نا اپنی ولایت کو اسی طرح چھپاتی ہے جیسے عورت اپنے قصور کو چھپایا کرتی ہے۔ اب اس لفظ کی تشریح میں نہیں کر سکتا، نہیں تو کہیں گے مولانا صاحب بڑے الٹے سیدھے بات کرتے ہیں، لفظ کی تشریح نہیں کر سکتا، بس یوں سمجھ لو عورت کا شرمگاہ کتنا محفوظ ہوتا ہے، کوئی انسان اس کی شرمگاہ کی طرف دکھتا نہیں ہے، کیونکہ عورت کسی مرد کے سامنے وہ حیا کرتی آتی نہیں ہے، وہ اپنے جسم کو بھی چھپاتی ہے، اپنے شرمگاہ کو بھی چھپاتی ہے، اسی طرح ولی اپنی ولایت کو چھپاتا ہے۔ لیکن آج پیر زبردستی کرامت بنانا شروع کر دیتا ہے، آج پیر زبردستی اپنی بڑائی کروانا شروع کر دیتا ہے، ہم نے فلاں گائے کا دودھ نکال دیا، 2 مہینے سے نہیں نکل رہا تھا، یہ پیر آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب ہم نے ایسوں کا دامن تھاما ہے ہمارا سماج خرابی کی طرف بڑھ رہا ہے، جب ہم نے ایسوں کا دامن تھاما ہے ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے، اور ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو رہا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی جو ہے تفسیر مت پڑھانا، اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھانا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں پشتو چچے غیور مسلمانوں، دل میں ہاتھ رکھ کر کے جواب دینا، یا قرآن جیسی کوئی تفسیر ہو سکتی ہے کیا؟ قرآن جیسا کوئی کتاب ہو سکتا ہے کیا؟ قرآن جیسا کوئی کلام ہو سکتا ہے کیا؟ پورے قرآن کو پڑھنے کی اجازت ہے، مگر مصطفیٰ فرماتے ہیں بیٹیوں کو سورہ یوسف تو پڑھنے دو مگر اس کی تفسیر پڑھنے مت دینا۔ بتاؤ اس میں حکمت کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، سب کہو گے کیونکہ قرآن عزت والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے، رحمت والی کتاب ہے، قرآن جیسا کوئی کتاب ہی نہیں، پھر تفسیر کو پڑھنے پر منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کی تفسیر، اس کی وضاحت فتاوی رضویہ کے اندر یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مسلمان بچیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر پڑھنے سے منع اس لیے کیا ہے کہ سورہ یوسف کے اندر زلیخا کے عشق کی داستان ہے، سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف کے عشق کا داستان ہے، اس لیے کہا گیا کہ اے میرے بیٹی کے کنیزوں تم سورہ یوسف تو پڑھنا مگر تفسیر نہ پڑھنا۔
होना, कहीं तुम उस मोहब्बत को पढ़ कर मोहब्बत को जायज न समझ लो, कहीं तुम उस मोहब्बत को पढ़ के तुम मोहब्बत करने को जायज और हलाल न समझ लो। सूरह यूसुफ के अंदर एक जुलेखा का इश्क नहीं है, बल्कि जो है बाकी औरतों की, निगर औरतों की, फहाशी औरतों की इश्क का तज़किरा किया गया है। जब कुरान में इश्क का तज़किरा हो, कुरान में मोहब्बत का तज़किरा हो, वो भी किसी की मोहब्बत पाक है, किसी की मोहब्बत नापाक है, किसी की मोहब्बत जो फहाशी है। जुलेखा की मोहब्बत पाक थी, जो नबी की बीवी भी है, नबी की माँ भी है और उसकी मर्तबा बहुत है, लेकिन उसकी इश्क में बहुत सारी औरतों का इश्क भी शामिल हो गया है, ताकि औरतें यह ना कहें कि कुरान में इश्क के बारे में है, लिहाजा इश्क करना जायज है। जब आप गौर से सुने, जब सूरह यूसुफ के अंदर इश्क की दास्तान पढ़ने से मेरे और आपके मुस्तफा ने कौम मुस्लिम की बच्चियों को मना किया है, तो आप जरा दिल में हाथ रख के देखो, आपने अपनी बेटियों को मोबाइल दिया है, बम्बई का फैशन देखना कहां से जायज होगा? आपने अपनी बेटियों के हाथ में मल्टीमीडिया दिया है, दिल्ली का फैशन कैसे देखा जा रहा है? दिल्ली की औरतें टी शर्ट पहनती है, पतले और बारीक बारीक कपड़े पहनती है, हमारी बच्चियां मोबाइल में देख के बारीक कपड़े की मांग किया करती है। बम्बई की औरतें फहाशी की तरह घुमा करती है, जिना के अड्डे कायम किया करती है, मोबाइल में हमारी बेटियां उसी को आइडियल बनाई हुई है। जिस कौम को सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ने से जिस कौम की बेटियों को मना किया गया है, आज वही बाप अपने बेटी को कभी बम्बई का फैशन दिखा रहा है।